سوال ہے رفع الیدین سنت ہے یا فرض؟ رفع الیدین سنت ہے یا فرض؟ ہم کہتے ہیں سنت ہے یا فرض تو بعد میں ہم آپ سے ہم جواب دیتے ہیں. پہلے بتائیں کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ اکھڑ کے اسی طرح کر دے ان کو نہیں کر دے ہو سٹارٹ. ویسے تو سب کو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ جی بھول چکتے معاف ہے, تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ جو بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہیں وہ معاف ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ اپنے آپ کو خود بتائیں نا, ہم سے کیوں پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ہمیں بعد میں یہ کہیں گے جی اگر وہ ہو گئی ہیں تو ہن بھی ہو جان گیا نا, اسی آلو فٹ کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ جو بندہ جان بوجھ کے سنت کو چھوڑتا ہے, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے, ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو جان بوجھ کے میری سنت کو چھوڑے. چلو ایلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آپ نے دیکھا اور سنا جب اس سے پوچھا گیا کہ جناب رفع الیدین فرض ہے یا نہیں, اور پھر جواب کیا دیا, آلو فٹ کریں گے, ہم سے کیوں پوچھیں گے, تو پرانی نمازی ہوئی یا نہیں ہوئی ہے. دیکھا آپ نے, اور یہی بندہ ہے مفتی مجیب الرحمان صاحب پر یہ الزام لگا رہے بار بار ان کے بارے میں, اس طرح کی باتیں کر. جناب مفتی صاحب نے فرمایا کہ امام کعبہ کے پیچھے آپ جس کا دل چاہے نماز پڑھے, جس کا دل چاہے نماز نہ پڑھے, جس کا دل مطمئن وہ پڑھ لے. تو مفتی صاحب کو تو یہ جواب دینا چاہیے کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب آپ سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ رفع الیدین فرض ہے یا نہیں ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں ہم آلو فٹ کریں گے, ہم یہ کریں گے. لو جی یہ جواب کیا ہے جی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو جان بوجھ کے میری سنت کو چھوڑے گا اس پر لعنت ہے. اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں, آپ نے پچھلے دنوں ویڈیو بنائی ہے سنتیں چھوڑنے پر لعنت. ایک طرف آپ نے مولانا ریاض قادری صاحب کی تصویر لگائی ہے اور ایک طرف اپنی لگائی ہے. اس میں آپ نے پوری ویڈیو میں رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں کیا. آپ نے کہا جناب یہ سنتیں چھوڑنے سے کوئی حرج نہیں ہوگا, اور یہ اس وقت آپ کو رفع الیدین کی سنت یاد نہیں آئی کیونکہ اس کی سنت ہونے پر اتفاق نہیں ہے. بلکہ آپ 257 نمبر جو ترمذی شریف کی حدیث ہے, وہابیوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے اور نیچے تفسیر بھی لکھی ہے, آپ ریفرنس میں جائیں وہاں لکھا ہوا ہے کہ رفع الیدین کرنا یہ مستحب ہے, یعنی جو کرتے ہیں یہ ثواب کا کام ہے, جو نہیں کرتے کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اب خود کئی مرتبہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی ہم نے تو آسانی کر دی ہے, ان لوگوں نے صرف عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں بتائی ہیں اور ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 17 رکعتیں ہیں. آپ صرف 2 فرض پڑھ لیں فجر کے, 4 فرض آپ ظہر کے پڑھ لیں, 4 جو ہے وہ فرض عصر کے پڑھ لیں, 3 مغرب کے پڑھ لیں, تو 17 پڑھ لیں بس. آپ سے صرف یہ پوچھا جائے گا, سنت آپ بھلی نہ پڑھیں, آپ سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا مرزا صاحب اب آپ جواب دیں جو سنتیں آپ چھڑوا رہے ہیں تو وہ لعنت نہیں پڑے گی ان پر. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیشہ کرتے رہے. ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, فرمایا جو ہمیشہ یہ 12 رکعتیں پڑھے گا جو سنت, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. فجر سے پہلے 2 رکعتیں, ظہر سے پہلے 4, ظہر کے بعد 2, مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. تو آپ کہہ رہے ہیں جو سنت چھوڑے گا جان بوجھ کے اس پر لعنت ہے, تو آپ پر کتنی لعنتیں پڑیں گی؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب بھی سنتیں نہ پڑھیں, جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں یا اپلوڈ کرتے ہیں وہ بھی سنتیں نہ پڑھیں. اور ہمارے پاس کئی سوالات آئے ہیں دوستوں کے کہ میرا ایک کزن ہے مرزا کو سننے لگا ہے, تو جناب پہلے وہ ساری نماز پڑھتا تھا اب وہ سنتیں چھوڑ رہا ہے. اب یہ ساری لعنتیں مرزا صاحب آپ کے کھاتے آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ اب یہاں تو آپ رفع الیدین کے بارے میں آپ کہیں لو جی لو, جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان بوجھ کے سنت چھوڑ دے تو وہ لعنت کا حقدار ہے. تو آپ کتنی لعنت کے حقدار ہیں میرے بھائیو؟ رفع الیدین کرنا جو کرتے ہیں رفع الیدین وہ بھی کہتے ہیں کہ مستحب فرض واجب نہیں ہے. میں نے آپ کو اسلام 360 حوالہ دیا جو وہابیوں کی ایپ ہے, ترجمہ بھی اس کا ہے, تخریج بھی ان کی ہے. 257 نمبر ترمذی شریف کی جو انہوں نے شرح کی اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ یہ مستحب ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نہیں کرتے تھے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اور بہت سارے, امام ترمذی لکھا ہے بہت سارے اہل علم صحابہ کرام علیہ رضوان یہ نہیں کرتے تھے. سنت کی 2 قسمیں ہیں, وہ سنت جس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ عمل کیا ہے اور انہیں کہتے ہیں سنن الہدا, اور وہ سنتیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کی ہیں کبھی نہیں کی انہیں کہتے ہیں سنن الزوائد. سنن الزوائد پر یہ حکم نہیں لاگو ہوگا کیونکہ یہ رفع الیدین کرنا کچھ عرصے کے لیے تھا, بعد میں آپ علیہ السلام نے نہیں کیا, اس میں بھی اختلاف ہے. تو یہ اس کیٹیگری میں آتی نہیں ہے.
اور جس میں آتی ہیں وہ سنتیں جو آپ علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھی ہیں، اور آپ علیہ السلام فرمایا اگر تمہیں گھوڑے بھی رونٹ ڈالیں تو آپ نے فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑنی۔ تو یہ کہتا ہے جناب پرائم منسٹر صاحب نہ پڑھیں، کوئی عرض نہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں مسلم شریف میں کہ یعنی دنیا و ما فیہا میں سے سب سے بہتر جو مجھے چیز ہے وہ کیا ہے؟ 2 رکعت، یعنی فجر سے پہلے 2 رکعت۔ تو یہ تو اب تبلیغ کر رہا ہے کہ جناب آپ سنتیں چھوڑیں، آپ سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا۔ جناب جو سنتیں چھوڑیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جان بوجھ چھوڑیں گے ظاہر ہے، تو یہ لعنتیں کس پر پڑیں گی؟ دوستو سنن الہدیٰ کو چھوڑنے والے پر لعنت ہے، سنن الزوائد کو نہیں۔ مثلا ایک آدمی جو ہے وہ سفید لباس نہیں پہنتا تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ سنن الزوائد کرے گا تو ثواب، نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو رفع الیدین ہے جو کرتے ہیں محدثین فقہا، ان کی نماز ٹھیک ہوگی، کیونکہ وہ مجتہد تھے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں، اور جو نہیں کرتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کے علم میں یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے نہیں کیا، وہ تابعین کے شاگرد تھے۔ تو یہ اتنا مسئلہ نہیں جس کو یہ بنا رہا ہے اور بار بار اس پر جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ لعنت۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا رفع الیدین سے۔ 968 نمبر حدیث ہے مسلم شریف میں، آپ علیہ السلام کے صحابی جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام باہر سے تشریف لائے، ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ اور اس سے آگے جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے تھے تو ہم سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ اٹھا رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اسے منع فرما دیا۔ تو یہ 2 حدیثوں کو مکس کرتے ہیں، حالانکہ ایک حدیث میں کہ آپ علیہ السلام باہر سے تشریف لائے اور ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، تو یہ وہ رفع، اور دوسرا ہم سلام کر رہے تھے، تو یہ 2 مختلف واقعات ہیں اور 2 مختلف احادیث جن کو ملاتے ہیں۔ کہتے ہیں جناب یہ جو آپ علیہ السلام نے رفع الیدین سے منع کیا ہے نا، یہ سلام والا ہے۔ نہ مرزا صاحب، نہ، سلام والا واقعہ اور ہے اور سلام والی حدیث اور ہے، اس کے سند کے راوی اور ہیں، اور یہ واقعہ اور ہے اور حدیث کے راوی اور ہیں۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں ہم باہر سے تشریف، آپ علیہ السلام باہر سے تشریف لائے، ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں اگر ایک ہی بات ہے تو پھر آپ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ جب آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا، جب وہ سلام کر رہے تھے، ہاتھوں سے اشارے کر رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے جب انہیں منع کر دیا تو پھر انہوں نے رفع الیدین کیوں کیا؟ جب باہر سے آپ علیہ السلام تشریف لائے تو پھر وہ رفع الیدین کیوں کر رہے تھے؟ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام والا رفع الیدین پہلے منع کر دیا، پھر دیکھا کہ دوسرے رفع الیدین کر رہے تھے، آپ علیہ السلام نے دوسرے رفع الیدین بھی منع کر دیے، اور سختی سے منع کر دیے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے علم میں تھا کہ آئندہ زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو اس عمل کو یہاں تک بڑھا دیں گے، فرض کر دیں گے، اور دین اسلام اور کفر اور شرک کا بہت بڑا مسئلہ بنا دیں گے۔ تو یہ بار بار ان چیزوں کو اٹھاتا ہے، اس لیے ہم بھی جو ہے عوام کو بتاتے ہیں کہ جناب علی آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اگر سنتیں چھوڑنے پر لعنت ہے تو اس پر کتنی لعنت پڑیں گی، جو اس کے ماننے والے سنتیں چھوڑ رہے ہیں، صرف کہتے ہیں فرض پڑھو، باقی چیزیں آپ سے پوچھی نہیں جائیں گی، یہ خود تبلیغ کرتا ہے۔ تو آپ بتاؤ مرزا صاحب آپ کتنی لعنتوں کے حقدار ہوں گے؟